ہوں کہ آپ آئیں اور خداوند کے کلام کو پیش کریں. خداوند آپ کو برکت دے. تھینک یو. پریز دی لارڈ. مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اس کی 32 آیت سے 43 آیت تک ہم پڑھیں گے. اور وہ دو اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں. جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا اور بدکاروں کو بھی ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف. یسوع نے کہا آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اور انہوں نے اس کے کپڑے کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا. اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا. اگر یہ خدا کا مسیح ہے اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے. سپاہیوں نے بھی اس پاس آ کر سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا. اور ایک نوشتہ اس کے اوپر لگایا گیا تاکہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک نے یوں تانا دینے لگا کہ تو مسیح نہیں، تو اپنے آپ کو بچا اور ہم کو بچا. مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے تو کوئی بیجا کام نہیں کیا. پھر اس نے کہا اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. پاک نام کو پڑھے اس میں جانے کا خدا. ہیلیلویا. عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام. خداوند کا شکر، اس کے نام کی تعریف ہو، وہ جو ہم سب کو پیار کرتا ہے اور ہم سب کو برکت بخشتا ہے. اس کی نعمتوں اور برکتوں کا جتنا ہی شکر کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ بنی نوع انسان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے. اور خدا نے سب سے بڑی بھلائی جو بنی نوع انسان کے ساتھ خدا نے کی، جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب تیسرا باب اور اس کی 23ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. 16ویں آیت کا، معاف کیجیے گا، 16ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو خداوند یسوع مسیح آج سے 2021 سال پہلے اس دنیا میں آیا اور وہ کنواری مقدسہ مریم سے پیدا ہوا اور اس نے بے شمار معجزات کیے. وہ اندھوں کی آنکھیں کھولتا، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا اور مردوں کو زندہ کرتا تھا.
اور لوگ دھڑا دھڑ اس پر ایمان لا رہے تھے، اسے قبول کر رہے تھے، اور وہ یہ مانتے تھے کہ یہ ہمارا نجات دہندہ ہے، یہ ہمارا بادشاہ ہے۔ لیکن مخالف لوگ جو شرع کے عالم اور جو اس سے جیلس تھے، اور انہوں نے یسوع مسیح کی مخالفت کی اور اسے پکڑا، گرفتار کیا، پلاطوس کی حکومت میں اسے کوڑوں کے ساتھ پٹوایا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا اور بھاری صلیب اس کے کندھے پر رکھی گئی، اور اس کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں کیل ٹھونک کر اور اسے صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ اور جب یسوع مسیح صلیب پر تھا تو بہت سے لوگ جو اس پر ایمان لائے تھے، تو بہت سے لوگوں نے رشوت لے کر یسوع کا انکار کر دیا، حالانکہ وہ لوگ جو اس کے اپنے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ بھی اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لیکن جب یسوع مسیح صلیب پر تھا تو یہودی لوگ، تمام مخالف لوگ اسے تانے مارتے اور اسے کہتے تھے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو نیچے اترا تاکہ ہم تجھ پر ایمان لائیں، اور اسے ٹھٹھے مارتے، مذاق کرتے، برا بھلا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ اور لیکن خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کہا، آئے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سب سے بڑی بلائی، یہ سب سے بڑی برکت، یہ سب سے بڑا پیار جو یسوع مسیح نے صلیب پر بنی نوع انسان کو دکھایا، کہ بنی نوع انسان اسے پیٹ رہا ہے، بنی نوع انسان اسے گالیاں دے رہا ہے، بنی نوع انسان اسے دکھ دے رہا ہے، بنی نوع انسان نے اسے صلیب پر چڑھا دیا ہے، لیکن وہ صلیب پر چڑھا ہوا کہہ رہا ہے، آئے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ اور پھر جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس کے ساتھ 2 ڈاکو بھی مصلوب کیے گئے تھے، اور وہ دونوں ڈاکو جو تھے ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ ایک ڈاکو نے اس سے کہا، کیا تو مسیح نہیں؟ اور اس نے بھی اسے ٹھٹھا مارا، اس نے بھی اس کا مذاق اڑایا، اور کیا تو مسیح نہیں؟ خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن دوسرے ڈاکو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا خوف تھا، اور اس ڈاکو نے
उस दूसरे डाकू से कहा, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? इसने तो कोई भेजा काम नहीं किया, इसने तो कोई भेजा काम नहीं किया, और हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं। हमारी तो सजा वाजिबी है, हमने गुनाह किए हैं, हम गुनाहगार हैं। और उस डाकू ने सलीब पर अपने गुनाहों का इकरार किया, उसने अपने गुनाहों का इकरार किया। और जैसे ही उसने अपने गुनाहों का इकरार किया तो उसने खुदावंद यीशु मसीह के हजूर अपील भी की, गुनाहों का इकरार भी किया, और खुदावंद यीशु के हजूर उसने दरख्वास्त भी की और कहा कि आए खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए, ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। कितना खूबसूरत इकरार, कितनी खूबसूरत रिक्वेस्ट और कितनी खूबसूरत दरख्वास्त है कि आए खुदावंद यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। और यीशु मसीह ने उसे ये नहीं कहा कि हाँ मैं तुझे याद करूंगा, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, और बल्कि यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे वादा करता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, और मैं तुझसे कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। और मेरे भाइयों और बहनों, ये कितना खूबसूरत वादा, कितनी खूबसूरत तसल्ली, कितने खूबसूरत इत्मीनान कि यीशु मसीह जो सलीब पर लटका हुआ है, सलीब पर लटका हुआ है, और सलीब पर लटका हुआ भी अपने अंदर दुनिया के लिए प्यार और मोहब्बत और निजात रखता था। और उसने डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा, और तेरे गुनाहों की मखलजी हो गई है, तेरे गुनाहों का छुटकारा हो गया है, और तू गुनाहों से आजाद हो गया है आज, क्योंकि तूने अपने गुनाहों का इकरार किया है। और जब हम यूहन्ना के खत का मुताला करते हैं, यूहन्ना का पहला खत और उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखे है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारी सारी नाराजगी से हमें पाक करने में सच्चा और आदल है। और उस डाकू ने सलीब पर अपने गुनाहों का इकरार किया, उस डाकू ने सलीब पर अपने गुनाहों का इकरार किया, और खुदावंद खुदा ने उसी वक्त उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया, उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया। और ये कलमा जो है ये निजात का कलमा कहलाता है। ये दूसरा कलमा जो है ये निजात का कलमा कहलाता है। और जब हम अब्रानियों के खत का मुताला करते हैं तो अब्रानियों के खत में निजात पाने वाले लोगों की बहुत बड़ी अहमियत बयान की गई है। अब्रानियों उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में निजात पाने वाले लोगों की बड़ी अहमियत बयान की गई है, और लिखा है, क्या ये खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती है। ये खिदमत गुजार रूहें कौन सी हैं? ये फरिश्ते हैं। खिदमत गुजार रूहें कौन सी है? फरिश्ते हैं जो निजात पाने वाले लोगों की खातिर खिदमत को भेजे जाते हैं। और ये फरिश्ते जो हैं, निजात याफ्ता लोग जब इस दुनिया से मरते हैं, इस दुनिया से जाते हैं, तो फरिश्ते उसे कहाँ पहुंचाते हैं? निजात याफ्ता आदमी को, निजात याफ्ता औरत को, निजात याफ्ता लोगों को कहाँ पहुंचाते हैं? और जब हम
جب ہم لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب پڑھتے ہیں اور اس کی 22ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک دولت مند اور غریب کی کہانی ہے، اور لکھا ہے کہ ایک دولت مند تھا جو ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت میں رہتا تھا، اور ایک غریب لازر نام اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا اور وہ ناسوروں سے بھرا ہوا تھا، کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا۔ اور یاد رکھیں کہ نجات یافتہ شخص جو ہے، جو خدا کو پیار کرنے والا شخص جو ہے، خداوند کی حضوری میں رہنے والا شخص جو ہے، جیسے ہی وہ اپنے بستر پر دم توڑتا ہے، خواہ وہ بستر پر ہو یا سلیب پر ہو یا کسی بھی جگہ پر ہو، جیسے ہی وہ اپنا دم توڑتا ہے، فرشتے اسے بڑی عزت کے ساتھ اٹھاتے اور ابراہیم کی گود میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے اس ڈاکو سے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ ابراہیم کی گود جو ہے یہ فردوس کی عکاسی کرتی ہے، ابراہیم کی گود فردوس کی عکاسی کرتی ہے۔ اور فرشتوں نے اس دولت مند کو اٹھایا اور ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا۔ اسی طرح ڈاکو جیسے ہی صلیب پر مرا اور فرشتوں نے اسے اٹھایا اور ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، جب ہم یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یسایہ کی کتاب اس کا 53 باب اور اس کی 12ویں-13ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے دو پیشنگوئی، یسایہ نبی نے یسوع مسیح کے تعلق سے، یسوع مسیح کے صلیب کے تعلق سے دو پیشنگوئیاں کی ہیں۔ لکھا ہے گیارہویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، وہ اپنی ہی جان کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا، اپنے ہی رفان سے میرا خادم صادق بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا، وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، اور خطا کار کون تھے جن کے ساتھ وہ شمار کیا گیا؟ وہ دو ڈاکو جو صلیب پر لٹکائے گئے تھے، ایک اس کی دہنی طرف ایک اس کی بائیں طرف، دونوں خطا کار تھے۔ یسوع مسیح نے کوئی خطا نہیں کی تھی، یسوع مسیح نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کے باعث وہ مجرم ٹھہرایا جائے، لیکن وہ یسایہ نبی کی پیشنگوئی کے مطابق خطا کاروں میں شمار کیا گیا، اور پھر اس نے صلیب پر خطا کاروں کی شفاعت کی، یعنی کہ وہ سب جو اسے ستا رہے تھے، وہ سب جنہوں نے اسے صلیب پر چڑھایا تھا، وہ سب جنہوں نے اسے چھیدا تھا، وہ سب جنہوں نے اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا تھا، وہ سب جنہوں نے اس کے ہاتھوں میں پاؤں میں کیل ٹھوکے تھے، جنہوں نے اس کے پسلی میں بھالا مارا تھا، ان سب کے تعلق سے صلیب پر کہتا ہے، آئے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو اس کے ساتھ خطا کار صلیب دیے گئے تھے، ان میں سے وہ ایک کو کہتا ہے، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں
ہوگا اور اس کے لیے نجات کا دروازہ کھل گیا۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، آؤ ہم اپنی زندگی خداوند کو دیتے ہوئے، خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہوئے اس کو اپنی زندگی دیں اور اس کے ساتھ وفاداری اور سچائی سے چلنے والے ہوں، کیونکہ وہ ہم سب کو پیار کرتا ہے اور ہم سب کی خاطر وہ شفاعت کرتا ہے، اور ہم سب کو وہ کہتا ہے کہ جو بھی کوئی مجھ پر ایمان لائے گا گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 30واں باب اس کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور جس طرح ڈاکو نے صلیب پر یسوع مسیح پر ایمان لایا، جس طرح ڈاکو صلیب پر یسوع مسیح پر ایمان لایا، اور جب ایمان لایا تو ایمان لاتے ہی اس کے لیے نجات کا دروازہ کھل گیا، اور یسوع مسیح نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور وہ ہلاکت سے بچ گیا اور وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو گیا اور فردوس میں داخل ہو گیا۔ اور آج بھی جو کوئی یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے گا اور باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لے گا، اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا تو وہ نجات پائے گا، کیونکہ لکھا ہے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ وہ ڈاکو جس نے یسوع مسیح پر لعنت کی تھی، جس نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، اور وہ مجرم ٹھہرایا گیا، وہ مجرم ٹھہرایا گیا۔ لیکن جس ڈاکو نے یسوع مسیح کو صلیب پر قبول کر لیا اور یسوع مسیح پر ایمان لے آیا، اور اس ڈاکو کو یسوع مسیح نے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور وہ ایمان لا کر نجات پا گیا اور وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ آئیے، اگر آپ لوگ زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ لوگ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، تو خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ جیسے ہی آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ فردوس میں جائیں گے، فردوس میں جائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ نہ جانے آج رات، آج دن کسی کا آخری دن ہو، نہ جانے کون ایسا شخص ہو جس کی زندگی میں آج آخری دن ہو، اور جیسے ہی یسوع پر ایمان لائے گا اور وہ فردوس میں ہوگا، جیسے ہی ڈاکو نے کہا، جیسے ہی ڈاکو سے یسوع مسیح نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ آئیے خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں، اور جس کسی نے ابھی تک یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا اور اپنی زندگی یسوع کو نہیں دی، اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لے، اور وہ نجات پائے گا، اور جب بھی اس دنیا سے جائے گا تو وہ فردوس میں جائے گا، کیونکہ یسوع مسیح نے فردوس کا دروازہ کھول دیا اور کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ پیارے آسمانی جلالی مقدس خداوند، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید، تیری ستائش، تیری حمد کرتے ہیں، کیونکہ خداوند خدا تو جو حمد اور ستائش اور قدرت اور عزت اور جلال اور حشمت کے لائق ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، تو جو ہمیں پیار کرتا ہے اور ہر طرح سے سنبھالتا
और बरकत बख्शता है। खुदाम शुक्रगुजार हैं कि तूने आज तक हम सब की हिफाजत निगहबानी की, तूने सलामती बख्शी है। खुदावंद हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। खुदावंद हम तुझे सिजदा करते हैं क्योंकि तू ही सिजदे और ताजीम के लायक है, तू प्यार और मोहब्बत के लायक है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदावंद, तूने मुझे इस्तेमाल किया और मैंने तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचाया है। खुदावंद पाक खुदा, जहां जहां भी तेरे कलाम की आवाज पहुंचे, हर उस जगह पर तेरी बरकत हो। खुदावंद पाक खुदा, यीशु मसीह के नाम से खुदा तमाम सुनने वाले लोगों पर तेरा फजल हो। और खुदावंद पाक खुदा, जिन्होंने अभी तक तोबा नहीं की, उन्हें तोबा का फजल दे, ताकि खुदावंद पाक खुदा वो तोबा करके खुदावंद पाक खुदा वो निजात पाए और खुदा जिंदगी पाए और कसरत की पाए। खुदा ऐ खुदा, तू हर तरह से हम सब की सहायता फरमा, अपने हजूर हम सब को बढ़ने और तरक्की करने का फजल दे। खुदा पाक खुदा, तू खुदा पाक खुदा मारिया को, मैरलिन, ग्लोरिया को, शारून को, खुदा पाक खुदा और खुदा शानी को, डासर को अपने हाथों में ले, मैनुअल को अपने हाथों में ले। खुदा ऐ खुदा पाक खुदा जरमाया को, जैजरियल को, लियोना निका को अपने हाथों में ले। खुदा हर तरह से खुदा तो हम सब की बड़ी सहायता फरमा। और खुदा हमारे तमाम अजीज भाई बहन रिश्तेदार जहां जहां भी है, सब तेरे हाथों में महफूज हो। खुदा पाक खुदा ऐ खुदा पाक खुदा तमाम मुकद्दसों पर, तमाम कलीसियाओं पर, तमाम ईमानदारों पर तेरा हाथ, तेरा फजल, तेरी बरकत चाहता हूं। खुदा पाक खुदा ऐ खुदा पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा हर मुल्क में खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा यरूशलेम की सलामती चाहता हूँ, इसराइल की सलामती चाहता है। खुदा पाक खुदा हर तरह से खुदा तू हम सब की सहायता फरमा। तमाम कौमों में खुदा अंजील की मुनादी की जाए। खुदा पाक खुदा तमाम कौमें खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से खुदा निजात पाए। खुदा पाक खुदा हर तरह से हम सब की बड़ी सहायता फरमा। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको बरकत मिली होगी और खुदावंद आप सबको और बरकत दे। जी थैंक यू सो मच पादिर साहब, आपने हमें वक्त दिया और हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम की खूबसूरत बातों को, उसकी मोहब्बत को खूबसूरती के साथ जो है सबको समझाया। खुदावंद आपको बरकत दे। और आप सबकी भी मैं एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें दूरों नजदीक से ज्वाइन किया, डिफरेंट कंट्रीज से ज्वाइन किया, ताकि हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें, उसकी हजूरी में और ज्यादा मजबूत हो सकें और साबित कदमी के साथ उसकी हजूरी में चलते रहें। सो मेरी दिल से दुआ है खुदावंद मुझे, आपको, हम सबको ये तौफीक बख्शे कि हम उसके दुखों को याद करते हुए, हम उसकी तकलीफों को, उसके जख्मों को याद करते हुए हकीकी तौर पर अपनी जिंदगी में उनकी कदर कर सकें और गुनाहों से दूर रहकर उसकी बारगाहों में रह सकें, उसके रूह से मामूर होकर उसकी सिताइश कर सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। कल फिर द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हम मिलेंगे, पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। और इसी तरह ऑनलाइन आकर हम आगे तीसरे कलमे को जाकर सीखेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। आमीन। God bless you all.
हेलो, हेलो, हाँ जी ठीक है, बहुत अच्छा रहा मेरा ख्याल से। थैंक यू। हाँ, राम के क्योंकि साथ कोई किसी किस्म ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਸੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿਆ, ਨਾ खुदा ਵੀਡੀਓ ਦਾ। खुदा का शुक्र और चलो ओके बाय। ख्याल रही खुदा बरकत दे।